رمضان کے لیے آپ نے بہت ساری جگہ استقبال رمضان اٹینڈ کیا ہوگا. آپ لوگ نے ماشاء اللہ اپنے گھروں میں دور قرآن اٹینڈ کیا ہوگا, قرآن سنتے رہے, لیکچر سنتے رہے, بہت اچھا رمضان گزرا الحمدللہ. اب بہت کم لوگ ہیں جو عید پہ ڈسکس کرتے ہیں. عید صرف ہوتی ہے درزن کے چکر لگانے کی, مہندی والے کے لیے جم بیٹھنے کی, کھانے پینے کے لیے گوشت کی دکان پہ لمبی لائن لگانے کی, روز ٹماٹر پیاز کے پیسے معلوم کرنے کی. نہیں, ہم نے عید کو صرف دنیا سے انگیج کر لیا. عید تو ایسی خوبصورت چیز ہے, انشاءاللہ آج آپ عید کے بارے میں سنیں گے آپ کہیں گے واقعی مومن کی عید تو ایسی ہونی چاہیے. میں نے کون سی عیدیں منانی ہیں. اللہ تعالیٰ جب آپ کو رمضان کے بعد اس کے کنارے پہ کون سا مہینہ دے دیتا ہے؟ شوال. اور رمضان سے پہلے کنارے پہ کون سا مہینہ ہوتا ہے؟ شعبان. تو سمجھے کہ رمضان کی ریفلیکشن اگر شعبان پہ پڑتی تھی تو کیا شوال پہ نہیں پڑتی ہوں گی؟ آپ ایک چمکتی ہوئی کوئی چیز لا کے سینٹر میں رکھ دیں, وہ اپنے آگے پیچھے کو خوبصورت کر دیتی ہے. تو دیٹ مینس کہ جو رمضان کی عبادت کی رونق ہوتی ہے, اس کے چہرے کا جلال ہوتا ہے, اس کی محبت ہوتی ہے, وہ اگر شعبان پہ پڑتی ہے جو ہم ہر استقبال رمضان میں بات کرتے ہیں, تو کیا شوال پہ نہیں پڑتی ہوگی؟ اور امیجن کریں شوال کی پہلی صبح پہ نہیں پڑتی ہوگی, تو اس کا مطلب ہے وہ بھی کہیں انڈر دا باؤنڈری آف رحمت ہی ہوتا ہے. تو شوال کا جو چاند ہوتا ہے وہ رمضان کی رحمتوں کے ساتھ ہی ہوتا ہے. کچھ چیزیں جانے کے بعد بھی اپنا تاثر بہت دیر تک چھوڑ کے جاتی ہے. آپ ایک اچھا سا پرفیوم لگائیں, اس کمرے میں آ کے بیٹھ جائیں, آپ چلی جائیں گی, خوشبو رہے گی اس کی. تو اللہ اتنے سجدے کیے تھے, اتنے لوگوں کو معاف کیا تھا, اتنا راتوں کو جاگے تھے, اللہ کیا ایک دم اس کی رحمتیں سمیٹ دی جائیں گی؟ رمضان چلا گیا لیکن اس کی برکتیں رہ جائیں گی, اس کی رحمتیں رہ جائیں گی, وہ بھی شوال میں نظر آئے. مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے تحفے میں عید کا دن دیا. میں بہت کم ٹاپکس کے لیے پوائنٹس بناتی ہوں. جو میرے ساتھ ریگولر ہے کئی سالوں سے انہیں پتا ہے, دیوا باجی صرف اس ٹاپک کے پوائنٹ بناتی ہیں جو بہت خاص ہوتا ہے, جس میں مجھے لگتا ہے کہ دوبارہ شاید ہم جمع نہیں ہو سکیں گے جلدی جلدی. یہ نہ ہو کہ کوئی چیز میرے ذہن سے سلپ ہو جائے. آپ لوگ کی عید کی تیاریاں شروع کہاں سے ہو جاتی ہیں؟ اور رمضان کے بالکل اینڈ میں کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ چاند رات. چاند رات کا نام مشہور ہے نا, بیچارہ چاند تو اتنی بار نکلتا ہے, لیکن بس یہ شوال والا جو چاند رات ہوتی ہے یہ تو بڑا اطراتی ہوگی سب کے اوپر. اللہ تعالیٰ نے آپ کو کچھ احادیث میں, لیکن ضعیف درجے کی حدیث میں پہلے بتا دوں, لیلۃ الجائزہ کا نام ملتا ہے. حدیث ہے, ضعیف ہے, کچھ علماء نے اس کو ایکسپٹ کیا, کہ کچھ نے اس کو کہا کہ بالکل کمزور ہے, جس کو نام کیا دے دیا گیا ہے لیلۃ الجائزہ. اور کچھ لوگ علماء اکرام اس کو لیلۃ الجزا بھی کہتے ہیں. جزا یعنی انعام ملنے کی رات, یا پھر جائزہ اپنا محاسبہ کرنے کی رات, کہ میں نے رمضان کا کیا کیا. کوشش کریں چاند رات سے اپنے آپ کو پرفارم کریں. آپ دیکھ لیجئے اللہ میں اپنی محنتیں ضائع نہیں کر سکتی. آپ نے اتنا تگڑا سا موبائل چارج کیا ہو, اپنی بجلی پھونکی ہو, اور اٹھا کے اس کی بیٹری کھلی چھوڑ دیں گے آپ لوگ؟ جبکہ لائٹ کی نیڈ بھی نہ ہو, کھولیں چھوڑیں گے کبھی؟ نہیں. آپ کہیں گے میری اتنی محنت کی چارجنگ, میرا موبائل گرم ہو گیا تھا, میں نے اپنی چیزیں چھوڑی تھی, میں نے ایپس کلوز کیے تھے, میں نے اپنے میٹر کی یونٹ پھکائے اس موبائل کو چارج, تم نے فضول میں اس کی لائٹ کھلی چھوڑ دی. اسی طرح سے کیا رمضان میں ہم نے محنت نہیں کی؟ کیا خود کو پھکایا نہیں؟ لگے رہے مصلے پہ, ہوتے رہے چارج. عام دنوں میں کبھی بھی اتنی بڑی تراویح والی رکعتیں ہمیں نہیں مل پاتی ہیں. 20 جاگ رہے ہیں, لمبی قیام کر رہے ہیں, کوئی ایک ایک پارہ پڑھا رہا ہے, کوئی 2 پارے پڑھا رہے ہیں, پھر تہجد میں جاگ رہے ہیں الحمدللہ, پھر کتنا کچھ حفظ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, پھر 30 دن کے دورے قرآن اٹینڈ کر رہے ہیں. کیا اتنی مشقت ضائع کر دیں گے آپ میں؟ اتنا افسوس ہوتا ہے. ابھی ریسنٹلی انہوں نے, میرے ہسبینڈ نے بائک میں پیٹرول ڈلوایا. سستا ہے پیٹرول, 10 روپے اور مہنگا ہو گیا. سوچیں, صرف مجھے, میں اپنی ایک ذاتی آپ کو نیچر بتا رہی ہوں کہ وہ اوور فلو ہو گیا. جب پیٹرول اوور فلو ہو جاتا ہے تو وہ نیچے سے لیک ہو جاتا ہے. ایسا لگا تھا وہ زمین پہ نہیں گر رہا, میرے دل پہ گر رہا ہے. ارے یہ کب رکے گا, کیوں اتنا بہ رہا تھا, تو ڈبہ لے لیں گے. ارے بھائی یہ تھوڑی نا میں ڈبے میں جمع کر سکتا ہوں. یعنی کہ ہم مادی پرست اتنے ہیں کہ ذرا سا پیٹرول ضائع ہو رہا ہے جس کی قیمت اتنی ہے, مگر زید کیا ضائع ہو رہا ہے یہ تو دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں یہ تو گرے گا, اور مٹی جذب کیے جا رہی ہے. تو میں اس ٹائم میں کھڑے ہوئے سوچ رہی ہوں, میں کہا اللہ اگر مجھے صرف اتنی مہنگا پیٹرول ضائع ہونے کا دکھ ہو رہا ہے, تو اللہ نے اتنے پیار سے یہ بندے بنائے, یہ خود کو ضائع کر رہے ہیں, اللہ کیا سوچتا ہوگا ان کے بارے میں.
اللہ نے اتنی محنت سے ان کو محبت سے چاہت سے رمضان دے دیا. کتنے مردوں پہ رمضان نہیں آیا؟ اللہ نے ہمیں دے دیا. اللہ کے کتنے ولیوں پہ رمضان نہیں آیا؟ بڑے بڑے انبیاء پہ رمضان نہیں آیا نا. وہ تو انڈر دا زمین ہو گیا, ہم پہ رمضان آ گیا. اور بندہ سارا اوور فلو کر دے چاند رات کو, ڈھکن کھول کے رکھ دے اپنی نیکیوں کا. کہاں کہاں نہیں کھولتا چاند رات کو اپنا ڈھکن نیکیوں کا. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر. چند سینکڑوں میں, چند ہنڈریڈ میں انسان اللہ کی لعنت خرید کے گھر لے کر آتا. اب تو میرے خیال سے پچھلے کئی سال سے ہم سن رہے ہیں کہ آئی بروز بنانا کیا ہے بھائی, لعنت پیسے دے کر لاتے ہیں. وہ کہتے ہیں تو پیاری سی بنانا لعنت, تو کوئی ٹیٹی مٹی نہ ہو, تھوڑی سی آرچ ہو, تو کہ میرے فیس کٹ کے مطابق ہو, تھوڑی میں اس سے پتلی پتلی سی لگوں. کہاں سے پتلی لگیں گے, جیسے ہے ویسے لگیں گے. یہاں سے پکوڑا نکلے گا, یہاں سے فروٹ چاٹ نکلے گا. اتنے دانے ہو جاتے ہیں لڑکیوں کے. بالکل مجھ سے خاتون کہنے لگی میرے کسی مہینے میں اتنے دانے نہیں ہوتے جتنے رمضان میں. تو کسی چیز میں اتنی آئلنگ آپ لیتی ہیں جتنا اس مہینے لے لیتی ہیں. تو بیسکلی کیا ہے کہ ہم لیلۃ الجائزہ اگر مانتے ہیں ضعیف احادیث میں کہ اپنے محاسبے کی رات ہے, کہ دیکھو ادیبہ تم نے رمضان سے کتنا فائدہ اٹھایا اور کتنا غافل ہو گئے, کتنا ضائع کر دی. تو کوشش کریں کہ اپنی عید اچھی کرنے کے لیے اپنی رمضان کی جو لاسٹ نائٹ ہوتی ہے اسے بہت اچھا کریں. برحال راتوں کا افیکٹ صبح تک رہتا ہے. بتا رہے آگے چلتے ہیں. آپ کی رات میں نیند پوری نہ ہو, پورے دن آپ عجیب سے لگ رہے ہوتے ہیں یا نہیں؟ اتنی کروڑ جمعیاں آ جاتی ہیں ایک دن میں جتنی ایک ہفتے میں نہ آئی ہو. رات میں اگر صحیح سو گئے آپ سے زیادہ فریش فیس کوئی نہیں ہوگا. اس کا کیا مطلب ہے؟ رات کا اثر دن میں رہتا ہے. عرب میں بار بار رات کا پہلے ذکر آتا ہے دن. اگر اپنی عید کی دن اللہ کی خوشی میں اللہ کی محبت میں گزارنا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ عید کی رات اللہ کے ساتھ جڑ جائیں, رات کو ایک تعلق بنا لیجئے. کوشش کرنا ہے انشاءاللہ تعالی جو مرد حضرات ہیں جماعت کی نماز ان کی ضائع نہ ہو. تراویح فارغ اگر ہو بھی گئی ہے, آپ سوچیں آپ کے روز کے 20 نوافل ایکسٹرا لکھے جاتے تھے, اب ایٹ لیسٹ 2 تو پڑھ سکتے ہیں. دو تو پڑھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عادت ہو گئی تھی مجھے نیکی کرنے کی تو اللہ میں نے یہ 2 نفل ایکسٹرا کر دی. اب سحری میں اٹھ کے کہاں 10 15 آپ نے پراٹھے نہیں بنانے, آپ نے تہجد کا الارم لگا کے 2 نفل تہجد کے پڑھے. آپ نے کہاں دن رات روزوں کے ساتھ جو ہے نا قرآن کے ساتھ گزارے, اور چاند رات کو بھول ہی گئے قرآن مجید کو. میں اپنی روٹین بتاؤں کہ سب سے دل سے قریب جو آیات ہیں وہ سلیکٹ کر کے الحمدللہ میں چاند رات کو پڑھتی ہوں, خوش ہونے کے لیے, اپنے آپ کو خوشی محسوس کروانے کے لیے, اپنی توحید مضبوط کریں. جن آیات میں اللہ نے اپنے وحدانیت پہ یقین دلایا ان کو پڑھنے بیٹھ جائیں, جن کا ترجمہ آپ کے سینے سے اتنا قریب ہے کہ آپ اس قرآن کی سورت کو پڑھتی ہیں آپ لو پڑھتی ہیں. مجھ پہ الحمدللہ سورہ مومن میرے دل سے بہت قریب ہے, جس میں اس مومن نے کیا اسپیچ کی ہے, ایک دم ایمان تازہ ہو جاتا ہے اس کو پڑھ کے. وہ پڑھ لیجئے, لیکن پلیز اپنے روح کو اس دن بھوکا نہ چھوڑیں. شیر خورمے راتوں سے چڑھے ہوئے ہیں, کباب کے مسالے پس رہے, جسم کو سب پتہ ہی آنے والے ہیں میرے اندر, اور روح کیا دیکھ رہی ہے؟ سب چلا گیا میرے پاس سے, سارے دسترخوان سمیٹ دیے اس بندے نے. ذکر کرنا بھول گیا, قرآن پڑھنا بھول گیا, نماز میں کھڑا ہونا بھول گیا, سجدے کرنا بھول گیا, تو روح کیسی ہو جاتی ہے پھر؟ آپ ایک کو بھر بھر جھولی دے اور ایک کو کھڑا ایسا دیکھتا رہنے دے, ویسے ہی 11 مہینے کتنی اگنور ہوتی ہے یہ بھی. تو کوشش کرنی اب کی بار میری عید کا جو کھانا ہوگا وہ اندر والے کا بھی ہوگا اور باہر والے کا ہوگا. میں جتنے کباب کے مسالے بناؤں, میں جتنے شیر خورمے کی دیگیں چڑھا دوں, میں ساتھ ساتھ تسبیحات پڑھتی رہوں گی. میری روح تگڑی تگڑی رہے, اور میں اصل میں ہوں ہی روح کی وجہ سے. ابھی میرے جسم سے روح نکل جائے کون رکھے گا مجھے اپنے گھر؟ جس نے پیدا کیا اس کو بھی یہ فکر ہوگی کہ بھائی مقام پہ پہنچا دی جائے گی, جس کے بغیر تصور بھی نہیں کر سکتی تھی مائیں رہنے کا. تو اس کا مطلب ہے کہ میری اصل پہچان کس سے؟ روح سے. تو کیا میں عید کے دن اپنا اصل چھوڑ سکتی ہوں؟ کبھی بھی نہیں چھوڑتی. پہلے جو ہو گیا سو ہو گیا, لیکن انشاءاللہ تعالیٰ آپ نے رات سے ہی اپنے آپ کو وضو میں لے لینا ہے, کیونکہ کون چھٹی پہ آ رہا ہے, چھٹی کر کے آ رہا ہے, لمبی قید کے بعد آ رہا ہے. خدا کے لیے اس چیز کو نا بار بار اپنے آپ پہ یاد دلایا کریں. حضرت صاحب آ رہے ہیں اور کیا خوشی خوشی آ رہے ہوں گے. آپ بچوں کو ذرا پنش دے کر کمرے میں بند کر دیں,
پتہ نہیں پنش کا اثر اچھے والا ہو، وہ جو آنکھیں دکھا رہے ہوتے نا نکلنے کے بعد، وہ بڑی خطرناک ہوتی ہے. جو ہم بتاتے ہیں کہ جب ایک قیدی جو ہے نا قید سے ہو کے آ رہا ہوتا ہے نا، سینٹرل جیل سے ہو کے آ رہا ہوتا ہے، تب ہی انسان کے بچے بن کے آ رہے ہوتے ہیں. باقی جو ہے نا وہ پکے ٹھکے مجرم بن کے آ رہے ہوتے ہیں. کہتے ہیں اب تو اندر کی بھی ہوا لگ گئی، ان سے بھی مچھروں سے بھی سلام دعا ہو گئی ہے. اب جس نے مجھے اندر ڈلوایا تھا نا وہ نہیں بچے گا مجھ سے. کیا ہوتا ہے یہ بتاؤ، میری کمپلین کس نے لکھی تھی؟ وہ جو ہونا تھا میرے ساتھ وہ ہو گئی، بتاؤ مجھے بند کس نے کروایا تھا؟ تو شیطان صاحب بھی کیا بات کرتے ہوئے آئیں گے، ہو گیا جو ہو گیا، گزر گئے 30 دن. اس نے مزے لگائے ہوئے تھے نا، وہ اٹھا اٹھا کے ایسی پٹخنیاں دے گا نا. آؤ بڑی تم تراویح میں کھڑی ہوتی تھی، آؤ میں تمہیں سینما میں لے جا کے گودوں میں لے جاؤں گا، تمہیں بٹھا کے آؤں گا وہاں پر. خدا نا شیطان کی رہائی کو محسوس کیا کرے. اور شیطان وضو والے پہ اپنا اثر نہیں ڈال پاتا. شیاطین جنوں میں سے ہے، اور جن جو ہے نا ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں جب ان پر پانی ڈالا جاتا ہے. تو اس کا مطلب ہے اپنا وضو پکڑ لیں. یہاں چاند دکھے گا اور وہاں وہ سب بھی باہر آ جائیں گے. تو فوراً اپنے آپ کو کس پیکج میں لے آنا ہے ان شاء اللہ تعالی؟ وضو میں. کوشش کرنی ہے اپنے پاس لکھیں جو جو کام میں بتا رہی ہوں. آپ نے کوشش کر کے سورۃ البقرہ پڑھنی ہے. یہ کوئی وظیفہ نہیں ہے، یہ کوئی حدیث نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ کہ ہر اللہ کے نبی ہر چاند رات کو سورۃ بقرہ پڑھتے تھے، کوئی حدیث نہیں بتا رہی میں آپ کو. ٹھیک ہے جی. تو سورۃ بقرہ اس لیے کہہ رہی ہوں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جس گھر میں سورۃ بقرہ پڑھی جاتی ہے وہاں سے شیاطین اور جنات بے دخل کر دیے جاتے ہیں. تو آنے سے پہلے ہی اس کی رخصت کا بندوبست کر لیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. پلے بھی کر کے لگا لیجیے کسی خوبصورت قاری کے ساتھ، چاہے سورۃ بقرہ کی آپ اپنے آپ تلاوت کر لیں. زیادہ پارے ہیں تو ایک پارا آپ نے پڑھ لیا، ایک پارا میاں جی نے پڑھ لیا، ایک پارا بچوں کو پڑھوا دیا. ہاں مجھے پتا تھا جب میں کہوں گی میاں جی نے کر لیا تو کچھ کی بھویں ایسی بیچ میں آ جائیں گی. لیکن نہیں، انشاءاللہ آپ محبت سے دیں، ان کو بتائیں کہ آتے ہی ہمارے بچوں پہ غالب ہونے کی کوشش کرے گا. ایک دعا کا اہتمام کر لیں. اللہم انی اعوذ بک من ھمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. اللہ میں شیاطین کے ہمزات سے پناہ مانگتی ہوں اور اس چیز سے بھی پناہ مانگتی ہوں کہ وہ میرے پاس آئے. تو چلتے پھرتے یہ دعا پڑھتے رہے، تعوذ پڑھتے رہے، تسمیہ پڑھتے رہے، لا الہ الا اللہ پڑھتے رہے، اور سب سے بڑھ کے اللہ کے اکبر کو بیان کرتے رہے. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ تکبیرات اپنے ساتھ چلا کے رکھیں، انشاءاللہ آپ اور میں شیاطین کے اثر سے محفوظ رہیں گے. وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ دعاؤں کی کتاب میں ہے الحمدللہ. ٹھیک ہے جی. تو یہاں تو آپ کی چل رہی ہے ابھی تک کون سی رات چل رہی ہے؟ چاند رات چل رہی ہے ابھی تک. اب آپ نے کوشش کرنی ہے، یہ چاند رات کی باتیں ہو رہی ہیں جس میں شیطان رہا ہوں گے. جی اگر آپ نے دیکھیں اللہ نے بننے سنورنے کو منع نہیں کیا. اللہ نے بننا سنورنا پسند بھی کیا ہے، لیکن ایک باؤنڈری بتا دی کہ جتنوں کے آگے منع ہے ان کے آگے نہیں جانا تم نے سچ سنور کے. ایک باؤنڈری کے اندر رہتے ہوئے بننا. اب آپ کو چاند رات میں کس کس چیز کی نیڈ ہوتی ہے؟ آپ کو اپنے کھانے کی تیاری کرنی ہوتی ہے، ایسا ہی ہے نا. آپ کو اپنے کپڑوں کی تیاری کرنی ہوتی ہے، آپ کو اپنی مہندی سنت ہے، سنت سمجھ کے لگائیں. ہر چیز کے ساتھ سنت کا ارادہ کر لیں. میں اس لیے اچھے کپڑے پہنوں گی کیونکہ رسول اللہ بھی اچھے کپڑے پہنتے تھے. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ فرماتے ہیں کہ عام دنوں سے ہٹ کے ڈریسنگ ہوتی تھی رسول اللہ کی. اکثر صحابہ کہتے ہیں اکثر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید کے جوڑے کے اوپر سرخ چادر ڈال دیا کرتے تھے. امیجن کریں سرخ کیوں پہنتے تھے؟ اور بھی کلرز ہیں بہت. شوخ رنگ، شوخی کا اظہار کہ خوبصورت دن ہے بھائی، میں کیوں نہ. کوئی کم تکلیفیں تھی رسول اللہ کی زندگی میں؟ کوئی سال ایسا نہیں ہوتا تھا جس میں جنگیں نہیں ہوتی تھی. کوئی سال ایسا نہیں ہوتا تھا جس میں صحابہ شہید نہیں ہوتے تھے. کوئی سال ایسا نہیں ہوتا تھا جس میں رسول اللہ کا اپنا کوئی پیارا نہیں چلا جاتا تھا. تو یہ اللہ کے نبی عید کے دن کون سے رنگ پہن رہے؟ کھلتے ہوئے رنگ. تو صحابہ گواہی دے رہے کہ اللہ کے نبی اپنے کاندھوں پہ نا لال رنگ کی چادر ڈال کے آیا کرتے. اللہ معاف کرے، میں سوچتی ہوں ہمارے مرد ڈارک کلر کے کپڑے پہن لیں تو ہم کو پتہ نہیں کیا کیا بول رہے ہوتے ہیں. میں کہتی ہوں واقعی پھر جب سنت میں جھانکتے ہیں تو احساس ہوتا ہے اللہ ہم نے کس چیز کو شرم بنا رکھی تھی، وہ تو سنت تھی. تو کوشش کریں انشاءاللہ تعالی
کہ اس چیز کا اہتمام کریں کہ اپنے کپڑے رات میں ریڈی کر کے رکھ سکتے ہیں، بالکل رکھیں، اور اس نیت سے رکھیں کہ اللہ میں اپنے شوہر کے کپڑوں کی استری بنا لی، اس نے یہ صبح پہن کے کہاں جانا ہے؟ نماز میں، اللہ میرا حصہ چلا دیجیے گا اس کے اندر، اور صرف اپنے شوہر کے کپڑے استری نہیں کرنے، اور کس کے کر سکتی ہیں آپ؟ اس دفعہ انشاءاللہ تعالی جس خاص نیت سے میں آئی ہوں، یہ ٹاپک لکھ کر آئی ہوں، کوشش کریں جن رشتوں کے ساتھ کھچاؤ آ چکا ہے انہیں ہدیے دے دے کر اپنے سے قریب کر لیں۔ آج اس معاشرے کی سب سے بری بات پتہ ہے کیا ہے؟ میجورٹی، سب عورتیں نہیں، جن کو اللہ نے قرآن کے ساتھ جوڑ لیا وہ تو ماشاءاللہ بہت بدل گئی ہیں، جنرلی میں میجورٹی عورتوں کی بات کر رہی ہوں۔ کیا امی کو عید کا جوڑا بھی آپ ہی دلائیں گے؟ چپل بھی آپ ہی دلائیں گے؟ لو تمہیں کیا چوڑیاں بھی آپ ہی، 6 بھائی آپ کے اور کس لیے ہیں؟ امی نے تو سب کو، ابو کو کیا سب آپ دلائیں گے؟ خدا کے لیے، خدا کے لیے جو لوگ قرآن سے جڑتے ہیں وہ نیکی کا کوئی موقع نہیں چھوڑتے ہیں۔ جب امی چپل پہنیں گی تو بھی ان کے لیے آسانی ہوگی، امی جوڑا پہنیں گی تو بھی ان کے لیے آسانی ہوگی۔ ایسا کریے میاں جی ساری نیکی آپ ہی سمیٹیں، اور آنکھوں سے ایسی عورتیں دیکھی ہیں الحمدللہ اپنے کپڑوں پہ اپنی ساس کے کپڑوں کو مقدم رکھتی ہیں، وہ اکیلے جنت نہیں جانا چاہتی، وہ اپنے مرد کو اس کی جنت کے ساتھ پہنچانا چاہتی ہیں۔ تو میں نے ایک چیز اس دفعہ ارادہ کیا، آپ لوگوں نے بھی کیا ہوگا ماشاءاللہ کرتی بھی ہوں گی، ہر سال آپ کے شوہر آپ کی اپنی ساس کو جو ہے عید کا تحفہ دیتے ہیں، ایسے ہی ہوتا ہے نا، اپنی کمائی میں سے وہ جوڑے، تب بھی مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ عورتوں کو پڑ رہا ہوتا ہے جبکہ ان کا بیٹا اپنی کمائی سے اپنی ماں کو کچھ دے رہا ہے، جبکہ خوبصورت بات یہ کہ بہو اپنی سیونگ میں سے اپنی ساس کو کچھ دیتی ہے۔ جب بیٹا اپنی ماں کو کچھ دیتا ہے تو پھر ماں بھی اس کو بہت دعائیں دے دیتی، تو بہو تو پیچھے کہیں کھڑی رہ گئی۔ حضرت ختیجہ کے بارے میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی ماں، سچی ماں نے، کون؟ دائی حلیمہ، جب پہلی مرتبہ شادی کے بعد حضرت ختیجہ سے ملنے آئی تو رسول اللہ نے ان کو ٹوکرے نہیں دیے تھے اٹھا کے اپنی کمائی میں سے، کس نے دیے تھے ان کو؟ اونٹ بھر بھر کے تحفے دیے تھے، کتنے اونٹ پہ حضرت حلیمہ کا سامان لاد کے بھیجا تھا حضرت ختیجہ نے کہ میری سانس چلی آ رہی ہے آج، ایسے ہی نہیں پھر دعائیں ملتی ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ جو یہاں پر بہویں بیٹھی ہیں مجھ سمیت اب کے سال ہمارے مرد جو دیں گے اپنی ماں کو وہ تو ان کا لازم ہے، قرآن میں آتا ہے تم نے جو دینا ہے سب سے پہلے کس کو دو؟ اپنے والدین کو دینا، لیکن میں نے کیا کرنا ہے؟ میں نے حضرت ختیجہ کی سنت زندہ کرنی کہ میں نے اپنی سانس کو تحفہ دیا۔ بہت دکھ ہوتا ہے واقعی مجھے جب ہم نے سنی ہے نا یہ باتیں، میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ جوڑا بھی آپ دیں گے چپل بھی آپ دیں گے، تو جب آپ کے یہ میاں جو آج آپ کو کمانے والے ملے ہیں جب یہ صرف ٹھوسنے والے تھے تو ان کے ماں باپ کیا ان کو صرف جوڑا دلاتے تھے؟ کیا کیا دلاتے تھے؟ جوڑا، چپل ہیں، اور میچنگ کی اس کے بعد گھڑی، اور اسٹیکر لگا ہوا ایک چشمہ دلاتے تھے ہیں، اس پہ بچپن کی عید کیسی ہوتی تھی اسٹیکر بھی نہیں اتارنا ہے، چاہے کارٹون لگ رہے ہیں ہم سے تیز تو اسٹیکر ایسے ایسے ہلتا تھا، لیکن محبت، اور اس کو بھی دیکھ کر ماں باپ خوش ہوتے تھے، جھومتے تھے اپنی بچوں کے ساتھ۔ میں کہتی ہوں اللہ معاف کرے، کس منہ سے آج عورتیں کہتی ہیں کہ آپ اپنی ماں کو سب دے دیں گے کیا؟ پلا پلایا 23-24 سال کا کماتا پتر اس نے تمہاری جھولی میں ڈال دیا، 24 سال اس نے ان کو کچھ کما کے نہیں دیا تھا، پہلی سیلری لاتا نہیں ہے بیٹا ماں باپ کو فکر ہوتی ہے یار بس اس کی دلہن آ جانی چاہیے، سوچتے نہیں ہے ماں باپ بےچارے کہ جب پہلی سیلری لائے یا قریب کسی اور کی جیب میں جانے والی ہے، یہ خوشی خوشی۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اپنی سانس کے جوڑے بھی استری کر کے لیٹیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اس دفعہ عید پہ، الحمدللہ شکر ہے پہنا کے نہیں رکھے سلینا جلدی سے، تو کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ سیکنڈ کیا چیز ہے، اس امید کے ساتھ رات میں جو اللہ آپ کو چاند رات میں سلا دے، لازمی نہیں ہے پوری رات جاگا جائے، اپنے کاموں کو بہت اچھے سے شیڈیول کرنا سیکھیں۔ ایک بہت بڑی سنت یہ ہے کہ اپنے کام رسول اللہ شیڈیول کر کے رکھتے تھے، ہابڑ تابڑ نہیں مچتی تھی حجروں میں کبھی بھی، جیسے ہمارے ہاں آدھا زاربن ڈلا ہوا ہے، آدھا کھینچ رہے ہیں، آدھا نکال رہے ہیں، اور آدھے کپڑے استری ہوئے ہیں صرف شلوار لے کر بھاگ گئے، پھر تولیہ مانگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی 9 ازواج کے ساتھ لائف گزار رہے ہیں، خطبہ جمعہ بھی دے رہے ہیں، جنگوں میں بھی جا رہے ہیں، جنازہ بھی پڑھا رہے ہیں، میتوں کو قبر میں بھی اتار کے آ رہے ہیں، نئے لوگوں میں تبلیغ بھی کر رہے ہیں، لکھت بھی کر رہے ہیں، بھیج بھی رہے ہیں، اور سب سے بڑھ کے قرآن کا نزول بھی اپنے اوپر محسوس کر رہے ہیں، وہی بھی سمیٹ رہے ہیں۔ اس کے بعد رسول اللہ کی زندگی میں کوئی دلہن نہیں کہتی کہ ہر وقت بے چینی تھی، ہر چیز کیسی تھی؟ کام وقت سے پہلے الحمدللہ رسول اللہ اپنی چیزوں کو
ترتیب کر کے رکھتے تھے، تو ہم نے بھی کیا کرنا ہے انشاءاللہ تعالی چاند رات میں ہماری چیزیں ترتیب سے بنی ہوئی ہوں کہ صبح بس اس کے اندر ہم نے فٹ ہونا ہے جاتے، اتنے اچھے سے ہم سب چیزوں کو ڈیزائن کر لیں گے انشاءاللہ۔ عشاء کی نماز کے ساتھ، تہجد کی رکعات کے ساتھ، قرآن کی تلاوت کے ساتھ، چلتے پھرتے اذکار کے ساتھ، اور سب سے بڑھ کے وضو کے بریکٹ کے اندر اپنی چاند رات گزارنی ہے۔ آئی بروز سے امید ہے کہ چھوڑ ہی چکے ہوں گے اور سب ہی پیارے لگتے، کوئی کارٹون نیٹ ورک نہیں لگتا سامنے آ کے، سب اچھے ہیں، اللہ نے سب کو اپنی ہنر سے بنایا ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی۔ کوشش کرنی ہے نہ اپنی بچیوں کو نامحرم کے ہاتھوں سے چوڑیاں پہنانی ہے، نہ اپنی چوڑیاں ان سے پہنانی، الحمدللہ۔ جو آپ نے مہندی لگانی ہے مہندی لگائیں، کوئی منع نہیں، یہاں سے آپ کی گزر چکی ہے چاند رات، چاند رات کے بعد کیا آتا ہے جلدی جلدی پہنچتے ہیں، اور عید کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ صبح سے۔ اور صبح کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ فجر سے، یہ چیز بہت ضروری ہے۔ عید کی نماز میں مردوں کا اتنا رش، اور فجر کی نماز میں پودنی سی سب بنی ہوئی ہے، کیوں؟ لیکن غلط کرتے نا، اگر دے بھی رہے وہ کوئی ٹائم تو ہم کیا کہیں گے نہیں ہر چیز ہمارے مطابق کرنا شروع کر دیں۔ بہت سی جگہوں پہ بہت جلدی الحمدللہ اذانیں ہو جاتی ہیں، مطلب عید کی نماز ہو جاتی ہے، لیکن تکلیف اس وقت ہوتی ہے کہ فجر کی نماز فرض ہے اور عید کی نماز واجب ہے، واجب میں رش اور فرض خالی، انسان سے شیطان پہلے دن ہی آگے کہتا ہے آؤ میں تمہاری جو ہے سارا کسبل سیدھے کروں، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ یہ چیز اوپر رکھنی وہ چیز نیچے رکھنی، اور وہ کروا دیتا ہے۔ جی شیطان سے پوچھے کہ وہ کتنے آرام سے انسان کی روٹینیں خراب کرنا چاہتے ہیں، پاورفل چیز ہے وہ، ایسی نہیں اللہ نے اس کو جو نا قیامت تک کے لیے اس کو چھوٹ دے رکھی ہے، اس میں فیول بھرا ہوا ہے بتکانے کا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اپنی بھی فجر کے اہتمام کرنا ہے، اپنے بچوں کا بھی اہتمام کرنا ہے، اپنے شوہر صاحب کا بھی اہتمام کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس لیے ہم نے پہلے کیا بات کی کہ چیزوں کو ترتیب دے دیں، جب چیزیں شیڈیولڈ ہوں گی تو انشاءاللہ آپ کو اللہ فجر کی توفیق بھی دے دیں گے۔ جب جماعت کی نماز میں فجر میں جانا ہے تو کون سے کپڑے پہن کے جانا ہے ہمارے مردوں نے؟ عید والے کپڑے۔ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ عید کی نماز پہ تو عید والا کپڑا پہنا دیتے اور فجر کے لیے کہتے ہیں جو پہنا ہوا ہے حضرت اسی میں چلے جائیں۔ ابھی کون سی عید شروع ہوئی ہے؟ نا بابا، عید کا جوڑا پہن کے اللہ خوبصورت ہے، تو کوشش انشاءاللہ تعالیٰ یہ کرنی ہے کہ اپنے مردوں کو فجر میں ہی ان کے عید کے جوڑے ان کے حوالے کر دیجئے۔ اور بہت پیاری چیز ہے جو شادی شدہ ہیں اپنے مردوں کو اپنے ہاتھ سے خوشبو لگائیں۔ ہماری اس دن ہماری ٹیچر نے کہا کہ آپ اپنے مردوں کے خوشی سے محبت سے کہ اللہ سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں تو جچتے ہوئے جائیں، تو کہنے کہ جو مرد شوں کر کے اسپرے کرتے ذرا آپ پکڑ کے کر دیجیے، آپ پڑھ کے آ گئے الحمدللہ۔ تو انشاءاللہ تعالی کوشش کرنی ہے کہ آپ نے بھی فجر نئے جوڑے کے ساتھ پڑھنی ہے اور اپنے شوہر کو بھی فجر کے لیے نئے جوڑے کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ بھیجنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عید کے بارے میں اگر ہم سنتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عید بڑی خوبصورت اور چہرے سے ان کی حشاشیت ٹپک رہی ہوتی تھی کہ آج وہ خوش ہیں۔ یقین کریں عید ایک تحفہ ہے اور اللہ تحفہ دے اور بندہ ایسے ٹیڑھا میڑھا منہ بنا کے تحفہ لے، مجھے ان لوگوں کو دیکھ کر تو لٹرلی کوفت ہوتی جو عید کے دن سوتے رہتے ہیں۔ کیسے آتی ہے؟ شیطان بار بار آپ کو احساس دلاتا ہے کتنا تھکے تھے نا تم لوگ سو جاؤ، بولو نا بابا میں تو عبادت سے چارج ہوئی تھی، تھکی تھوڑی تھی، تھکی تو میں گناہ کر کر کے تھی، گناہ بخشوا کے تو میں زندہ ہو گئی ہوں۔ یہ شیطان ہمیں فیلنگ دیتا ہے کہ تم ترس کھاتے ہیں انسان اپنے اوپر، میں کتنا جاگی ہوں اب تو مجھے سونے دو۔ نہیں بھائی، اپنے گناہ کرنے میں بندہ تھکتا ہے، گناہ بخشوانے میں نہیں تھکتا انشاءاللہ تعالی۔ تو آپ لوگ نے بھی میں نے بھی کوشش کرنی ہے کہ عید کے کپڑوں کے ساتھ اپنے اللہ کے سامنے جانا ہے۔ اللہ کا حکم ہے خذوا زینتکم عند کل مسجد، ہر عبادت کے وقت ہر سجدے کے وقت زینت کے ساتھ آؤ، خوبصورتی کے ساتھ آؤ۔ تو انشاءاللہ اپنے خوبصورتی کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے جتنا پیارا ہمیں بنایا، جس حیثیت کا جوڑا دیا، اچھا جوڑا پہنا ہے، غسل کیجئے، مسواک کیجئے، منہ کی اسمیل کا پورے 30 دن تو اللہ نے کہا جو روزے دار کے منہ سے بو آتی ہے وہ تو مجھے بڑی پیاری لگتی ہے، لیکن اب تم روزے کی حالت میں نہیں ہو تو اپنے ہائیجین کو اور کلیئر کرو اور جاؤ انشاءاللہ تعالیٰ۔ پھر اللہ تعالیٰ آپ کو عید کی نماز کے لیے بلاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے عورتوں کو بھی عید کی نماز کے لیے جانا چاہیے، اللہ کے نبی کی حدیث ہے
کہ اپنی عورتوں کو اپنی چھوٹی بچیوں کو عیدگاہ لے کر آؤ، حتیٰ کہ جو حیض سے ہے ان کو بھی لے کر آؤ تاکہ وہ تمہاری دعاؤں میں اور تکبیرات میں شامل ہو جائیں۔ یہاں چونکہ اتنا مسجدیں قریب ہے نہیں اور عیدگاہ ایسے قریب ہوتے نہیں ہیں، اور سب سے بڑی بات فتنوں کا ڈر ہے۔ آج اگر عیدگاہ میں عورتوں کو نہیں آنے دیا جاتا، تمام علماء اس حدیث کو مانتے ہیں لیکن احتیاطاً منع کر دو، کیونکہ جو عورت بم کا گولا بن کے نکلتی ہے نا عید کی نماز کے لیے، وہ بھی فتنہ پیدا کرتی ہوئی جاتی ہے۔ اگر پردے میں جائیں، صحابیات ایسی نماز پڑھنے فجر کی جاتی تھی، ایسا لگتا تھا کالا کوا گزر رہا ہے اتنا بڑا سا، جھولا سا پہن کے کالے رنگ کا جلباب پہن کے جاتی تھی۔ آج تو عورت نے عید کے دن وہ کچھ دکھانا ہے جو رمضان میں بیچاری چھپ بیٹھی تھی کہیں پر، تو اس اعتبار سے علماء نے فتنوں کی وجہ سے منع کر دیا، عورت لے کر مت آؤ اپنے ساتھ۔ عورت خوشبو میں نکلتی ہے زانیہ ہو جاتی ہے، عورت کی خوشبو مرد تک جاتی ہے، اس کے لیے اپنا ایمان بچانا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو پھر علماء کرام نے کہا عورتیں گھر بٹھا دو، یہ سنبھلتی نہیں ہے، تم سے سیٹ نہیں چلتی کہ اللہ کے دین کے مطابق کیسے عیدگاہ تک جانا ہے۔ ورنہ اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے کہ اپنی عورتوں کو عیدگاہ لے کر پہنچو، حتیٰ کہ جس نے نہیں بھی نماز پڑھنی، امیجن کرے نا اس کی ایکسرسائز کتنا ہے، حائضہ کو بھی لے کر آؤ تاکہ وہ ہمارے ساتھ دعاؤں اور تکبیرات میں شامل ہو جائیں۔ تو ہم نہیں جا پا رہے تو اپنے مردوں کو عیدگاہ پہنچنے کے لیے آسانی دینی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ جب عید کی نماز کے لیے جاتے تو طاق عدد میں کھجور کھا کے جاتے۔ کیا کھاتے؟ میٹھا میٹھا کھاتے۔ اور میٹھے میں رسول اللہ کے دل سے سب سے زیادہ قریب کون سی تھی؟ کھجور سے، جو انرجی کھجور کھا کے ملتی ہے۔ 1 3 5 جتنی طاق رات میں آسانی کے ساتھ انسان کھا سکتا ہے، طاق عدد میں اپنی کھجور کھائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے سے گزرتے عید کے لیے تکبیرات کہتے ہوئے جاتے، تو ہم نے بھی کیا کہنی ہے انشاءاللہ؟ تکبیرات۔ ایک ماحول بنا لیں، بچے گھر میں آ رہے ہیں وہ بھی تکبیر پڑھ رہے ہیں، میاں جی جا رہے ہیں وہ بھی تکبیر پڑھ رہے ہیں، آپ کھانا پکانے پہ لگی ہوئی ہیں آپ بھی تکبیرات پڑھیں۔ میں تو پلے بیک پہ لگا دیتی ہوں، بیک گراؤنڈ میں بج رہا ہوتا ہے نا، ویسے ہی بیک گراؤنڈ دماغ پہ بہت اثر کرتا ہے، تو بیک گراؤنڈ پہ لگا ہوا ہوتا ہے الحمدللہ تکبیرات، کہ خوبصورت خوبصورت آواز میں لوگوں نے تکبیرات پڑھی ہیں، آپ وہ پلے کر دیجئے انشاءاللہ تعالی۔ اس کے بعد کیا ہے کہ پورے رستے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے اور رستہ بدل کے واپس آتے۔ یہ رستہ کیوں بدلتے تھے رسول اللہ؟ اجل زیادہ، جس رستے سے تکبیرات پڑھتے ہوئے گئے ایک ایک ذرے نے گواہی دے دی، اب ایک نئی گلی سے ہو کے آئے تاکہ یہ بھی تو ہمارا گواہ بن جائے۔ پھر عیدگاہ سے نکلتے ہوئے نئے لوگ ملے، عیدگاہ سے جاتے وقت نئے لوگ ملے۔ مسلمان بھائی کو مسکرا کے دیکھنا بھی صدقہ ہے، مسلمان بھائی کو مسکرا کے دیکھ لیا، عید کے صبح اپنے ماں باپ کو مسکرا کے دیکھ لیا، ایک حج کا ثواب ملتا ہے۔ میں افسوس کرتی ہوں بیٹوں پہ، اتنے دن اللہ کے راستے میں دین میں ادھر جا رہے ادھر جا رہے، لاکھوں کا عمرہ کر رہے ہیں، لیکن ماں باپ ان سے ناراض ہیں، انہیں احساس ہی نہیں ہے۔ ماں باپ ان کے ساتھ چپ چپ سی زندگی گزارے، انہیں اپنا حج کا دروازہ بند کر کے بھٹکتے پھر رہے زمین کے اندر، کہیں سے مجھ سے اللہ راضی ہو جائے۔ گھر میں اللہ نے تمہارے پیر اور ولی رکھے ہیں، ان سے پوچھو تم سے راضی ہیں یا نہیں۔ تو اپنے شوہروں کو کہیں جب آپ عید کے لیے اترے نا، سب سے پہلے امی ابو کو مسکرا کے دیکھ لیجیے، بس پہلا حج تو گھر سے کر کے نکلنا ہے آپ نے، پھر جائیے گا انشاءاللہ تعالیٰ عیدگاہ تک۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، ہم بھی اور ہمارے شوہر بھی، اپنے ساس سسر ہیں، اپنے ماں باپ ہیں، ان کو مسکرا کے دیکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھا لباس پہنتے، غسل کا اہتمام کرتے، خوشبو کا اہتمام کرتے، ہر عیدگاہ پہ یا نماز میں ملنے والے کو دعا دیتے، اور دعا کیا ہوتی؟ تقبل اللہ منا، صحابہ اکرام ایک دوسرے سے گلے لگتے، سینے لگتے، مبارکبادیں دیتے اور کہتے اللہ تمہارا بھی سب قبول کر لے اور میرا بھی سب قبول کر لے۔ کیا سب قبول کر لے؟ کتنی محنت کی، کتنے کھپایا خود کو، کتنے آنکھوں کے نیچے ڈارک سرکلز بنے، اللہ تیرے بھی قبول ہو جائے اور میرے بھی قبول ہو جائے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید میں اچھا کھانا منع نہیں کیا، بلکہ حدیث ہے کہ عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ عید کے دن شیطان روزے سے ہوتا ہے، حسرت کے مارے بیٹھا ہوا ہوتا ہے کہ اللہ اتنے بخشے گئے، اتنوں نے تقویٰ کا معاملہ تیرے ساتھ کر لیا، عید کے دن وہ حسرتوں میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے۔ مومن کے چہرے پہ کوئی حسرت نہیں دکھنی چاہیے، حتیٰ کہ گھر میں کچھ دن پہلے میت بھی ہو گئی اللہ کے حکم سے، تب بھی اللہ عید کس کا تحفہ ہے؟ تیرا تحفہ ہے اللہ۔ میں اپنے چہرے سے بھی بتاؤں گی کہ میں راضی ہوں، میں اپنے کپڑوں سے بھی بتاؤں گی کہ میں راضی ہوں انشاءاللہ۔ شیطان روتا ہے عید کے دن، حسرتوں سے روتا ہے کہ بہت سارے بخشے گا۔
ایون یہ جو ہم نے ٹرینڈ بنا لیا نا، ان کے بعد پہلی عید ہے، ان کے بعد پہلی عید ہے، عید مردوں کی تو ہوتی ہی نہیں ہے، عید زندوں کی ہے۔ آپ کے جو پیارے چلے گئے ہیں قریب میں، کیا وہ صرف عید کے دن یاد آئیں گے؟ کون سا موقع ہوگا جہاں باپ یاد نہیں آئے گا، بہن یاد نہیں آئے گی، ماں یاد نہیں آئے گی، اچھے ساس سسر جن کو ملتے ہیں؟ کون سا موقع ہوتا ہے جو بہویں کہتے ہیں امی ہوتی تھی تو وہ میرا شیر خورما چڑھا دیتی تھی، امی ہوتی تھی تو وہ میرا چلو قمیض میں باہر سے سلواتی تھی، میرا پینچا سی دیتی تھی، ٹراؤزر، میری سانس اللہ ان کو زندگی صحت دے، ہم سب بہوؤں کو کہتی ہیں کہ اپنے قمیضیں سلوا لو، لاؤ شلواریں تم لوگ کی میں سی دوں، ایک اپنا بس حصہ ڈالنے کے لیے۔ مجھے آج میری شادی کو ماشاء اللہ 12 سال الحمد للہ ہونے والے ہیں، ہم کسی چاند رات کو ہم بہوؤں نے کھانا نہیں بنایا، چاند رات کو ہماری سانس کھانا بناتی ہے، اتنی تم لوگ کی مہندیاں لگی ہیں، اپنی بہوؤں کو رخصت کر دیتی تھی، جاؤ اپنے شوہروں کے ساتھ پارلر جانا ہے، کہیں بھی جانا ہے، اپنے بچے بھی جمع کروا دو، کچن بھی میرے حوالے کر دو۔ آج وہی ان کو اللہ نے ان کی بہوؤں کے دلوں سے جو دعائیں نکلی، آسانیاں دی، آج ہمارے بڑے بوڑھے ہو رہے ہیں، بزرگ نہیں ہو رہے، صاحب بہوؤں سے کمپٹیشن ہی نہیں ختم ہو رہا بیچاریوں کا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو عید ہے نا، عید یہ انسان کی فطری خوشی ہے، انسان کو اللہ نے فطرت کے مطابق دین دیا ہے۔ آپ لوگ کو جب کوئی بہت بڑی خوشی ملتی ہے تو کیا دل چاہتا ہے میں اس کو شیئر کروں، لوگوں کو بتاؤں، تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مدینہ سے کہا تھا کہ دیکھو اللہ نے تم کو دو خوشی کے تہوار دے دیا، وہ کون سے دو تہوار ہیں؟ عید الفطر بھی اور عید الاضحیٰ بھی ہے، اس میں خوشیاں مناؤ، اس میں جشن مناؤ، اس میں اچھا لباس پہنو، اس میں اچھا کھانا کھاؤ، کسی چیز کی ممانعت نہیں، بس صرف ممانعت یہ ہے کہ شرع کی حدود سے باہر نہ ہو، کوئی خوشی بنو سنورو چچو ٹپو لیکن کسی نامحرم کو نہ دکھو، وہاں تم دکھ گئی تو تم نے اللہ کو ناراض کر دیا۔ اس باؤنڈری کے اندر اسراف نہ ہو، کمپٹیشن نہ ہو کہ میرا جیسا جوڑا کسی کا نہ ہو۔ اکثر دیورانی جٹھانی جان جوائنٹ سسٹم ہوتا ہے، صرف ایک دوسرے کو جوڑے اس لیے نہیں دکھاتی کہ اس کو میرا اچھا لگے تو یہ بھی ایسا نہ لے آئے، میں منفرد نظر آؤں، صرف منفرد نظر آؤ گی جب کفن میں جاؤ گے، کیونکہ سب زندہ کھڑے ہوئے گے تم پڑی ہوئی ہوگی، اس دن منفرد نظر آؤ گی۔ دنیا میں یہ ریس چھوڑ دیں، ایسا دلہا کی مائیں کہتی ہیں مجھے ایسا تیار کرو مجھ جیسا کوئی نہ دکھے، میں کہتی ہوں اس کو تو کرنٹ لگا کے اس کے بال کھڑا کر دو، بولے آج تم ایسی دکھو گی، لوگ ہونٹوں پہ لپسٹک لگاتے ہیں، اما جان تمہارے دانتوں پہ آج میں لپسٹک لگا، تم سب سے منفرد دکھو گی۔ انسان کو اس منفرد دکھنے نے کارٹون بنا کے رکھ دیا بیچارے نے۔ تو کوئی ایک دفعہ بھی میری خواہش ہے کوئی میری اسٹوڈنٹ قرآن کے ساتھ یہ نہ سوچے جیسی میں عید پہ نظر آؤں ویسی کوئی نظر نہ آئے، نہ بابا نہ، سب پیارے نظر آئے الحمد للہ، دکھاتے ہیں اتنی خوشی ہوتی ہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ گھر کا ماحول ہی ہمارا اتنا پیارا ہے۔ تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ نے عید پہ جو لباس پہننے، خدا کا واسطہ ساتر لباس ہو، آپ کی سطر اس میں ڈھکتی ہو، عید کے دن پردے کی چھٹی نہیں ہے، اعتکاف میں بیٹھ گئی دوپٹہ بھی لے لیا، موٹی چادر بھی ڈال دی اور بس اعتکاف سے باہر آنے کی دیر ہے، وہی دوپٹہ گلے کا پٹا بنا ہوا ہوتا ہے، تو اعتکاف بھی ضائع نہیں کرنا ہے۔ افسوس ہوتا ہے بیچارے 10 دن اعتکاف بیٹھتے ہیں اور 100 200 کی آئی برو بنا کے لعنت خرید کے آ جاتے ہیں، نہ محرم کے ساتھ باڈی ٹچ ہو رہی ہے لیکن چاند رات کو شاپنگ کرنے کا مزہ بھی لوٹنا ہے۔ عید آئی ہے، سجدے معاف نہیں ہیں، عید آئی ہے، اذکار کی چھٹی نہیں ہے، بلکہ میں کہتی ہوں عید والے دن تو زیادہ اہتمام سے صبح شام کی دعائیں پڑھیں۔ کیوں؟ نظر بد لگنے کا بہت اندیشہ ہوتا ہے، جتنے پیارے بچے عید کے دن لگ رہے ہوتے ہیں اپنے، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے ایسے ٹوئنس قریب عمر کے بچے ایک جیسا جوڑا بنانے کا شوق، ایک جیسے نانی کے گھر جا رہے ہیں، ماں باپ خوش ہوتے ہیں اپنی بیٹی داماد کو خوشی خوشی آتا دیکھ کر، بائک بھری ہوئی ہے پہنچ رہے اپنے اپنے سسرال محکے میں، تو وہ ایک نا خوشی کے ساتھ نظر کا بھی ایلیمنٹ ہوتا ہے، تو لازمی کس چیز کا اہتمام کرنا ہے؟ اذکار کا، صدقہ دینا ہے، سب کام لکھے، اتنے کام دے دوں گی عید کے دن انشاءاللہ تعالیٰ، آپ کہیں گے اس میں باجی مجھے خوش کا ہونا تھا لیکن انشاءاللہ تعالیٰ ان ساری ایک ایک سنت زندہ ہوگی، خوش ہونا ہے۔ فطرہ کیوں اللہ نے فطرہ رکھا ہے؟ سمینا کھول رہی ہے اپنا سامان، فطرہ کیوں رکھا ہے؟ اور آپ کا تو کفارہ ہو گیا، اگلا جس کے گھر فطرہ گیا وہ اپنے بچوں کے لیے کچھ سامان لے کر چلا گیا۔ اللہ نے ایسا پیارا دین دیا ہے، تمہارا گناہ معاف ہو جائے گا، اگلے کے مزے ہو جائیں گے۔ اور کب دینا ہے فطرہ؟ عید کی نماز سے پہلے، اس کے بعد دیا تو صدقہ کاؤنٹ ہوگا،
اتنا کاؤنٹ نہیں ہوگا جب آپ نے اگر جی جی دے سکتے ہیں بالکل دے سکتے ہیں وہ میں نے بھی یہ بات سنی ہے علماء نے دو رائے دی کچھ کے نزدیک ہے کہ آپ دے دیں کچھ کے نزدیک ہے کہ نہیں آپ جی تو آپ نے جو کرنا ہے فطرے کے معاملے میں کوشچنز لکھ لو بعد میں ہم پوچھ لیں گے ٹھیک ہے عید سے پہلے پہلے فطرہ عموماً انسان کی نیچر یہ ہے کہ جب اس کی جیب سے مال جاتا ہے اس کا منہ بن جاتا ہے لیکن فطرے میں کیا ہے یار جلدی سے دے دو یہ نہ ہو کہ میرا فطرہ رہ جائے اور خوش ہو رہے ہوتے ہیں فطرہ صحیح جگہ پہ چلا جاتا ہے یعنی کہ ایسا اللہ نے عید کا دن دیا کہ بندہ دے کر بھی خوش ہو رہا ہوتا ہے فطرہ دے رہا ہے مال نکال کے دے رہا ہے جن کے گھر 15 بندے رہتے ہیں 6 7 بندے رہتے ہیں سوچو اس مرد کا فطرہ کتنا نکلتا ہوگا 350 کے حساب سے اچھی بار لگایا جا رہا ہے تو اسے کاؤنٹ کر لیں 7 فیملی ممبر ہیں 10 فیملی ممبر ایک کفیل ہے کتنا لیکن اتنا خوش ہو رہا ہوتا ہے بندہ فطرہ دے دے کر اور ٹائم پہ پہنچ گیا مستحق تک تو پھر خوشی الگ ہے تو عید تو اللہ تعالیٰ نے صبح سے آپ کے لیے خوشی کا ماحول بنا دیا کوشش کرنا ہے کہ اپنے دسترخوان پہ اپنے رسمی رشتوں کو دعوت دیں ہم کوشش کرتے ہیں رمضان میں افطار پارٹیاں اوائڈ کرتے ہیں بہت زیادہ گیدرنگ رمضان میں اوائڈ کرتے ہیں لیکن عید پہ اوائڈ نہیں کریں اللہ نے آپ کے شوہر کو جو دے رکھا ہے اس میں سے اس کی بہنوں کو کھلائیں اس کے بھائی بھابھیوں کو کھلائیں سب سے بڑھ کے اس کے ماں باپ کو کھلائیں پیسہ وہ لگائے گا اور جان کون لگائے گا ہماری جیٹھانی اللہ ان کو صحت زندگی دے وہ کہتی ہے دیبا کھانے کا اتنا ذائقہ نہیں ہوتا جتنا خلوص کا ذائقہ ہوتا ہے میں جب ان کے ہاتھ کا کھانا کھاتی ہوں کہتی مجھے اس جیسا ذائقہ نہیں ملتا تو کہتی میں بہت خلوص سے بناتی ہوں تمہارے لیے جب میں بہت خلوص سے اپنے مہمانوں کے لیے جو ہے نا سامان تیار کرتی ہوں تو حقیقت مجھے اندازہ ہوا کہ ذائقہ جو ہے نا مسالے کا نہیں ہوتا ذائقہ خلوص کا ہوتا ہے رحمت سے ان کی رحمت سے الگ ہی ذائقہ اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اپنے دسترخوان کو کشادہ کرنا ہے عید پہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو دے رکھا ہے اس میں سے کچھ محلے میں فرض نہیں ہے محلے میں بانٹنا جو ہم سمجھتے ہیں اگر عید میں امی نے کھیر نہیں بنائی تو امی نے تو پتہ نہیں کیا کر دیا اور پھر صبح شیر خورما اچھا ہے بہت پسندیدہ ہے اپنے آس پڑوس میں اپنی خوشی کو شیئر کیا جائے اسی طرح سے ہم عیدی کا لین دین بھی دیکھتے ہیں فرض نہیں ہے جو چیزیں فرض نہیں اس پہ پکڑ کے رو رہے ہوتے ہیں عیدی اور نماز نکل گئی جماعت نکل گئی کوئی رونا نہیں آ رہا اذکار نکل گئے فجر نکل گئی کوئی رونا نہیں آ رہا ہے عیدی دینی ہے تو اپنے پاس لکھے کہ عیدی میں فیوریٹزم نہیں کرنا یہ میرا پسندیدہ بھانجا اس کو اتنا دے دیا وہ آپ کا پسندیدہ سب کو جو ہے نا خار چڑھ رہی ہوتی اس کے اوپر وہ آپ کے 100 روپے کتنے دن تک کھائے گا لیکن ان 100 کی نظریں ساری زندگی انہیں یاد رہیں گی کہ ہاں یہ وہی ہے نا جس کو 100 زیادہ ملتے تھے کوشش کریں علماء کہتے ہیں کہ آپ کے بچے بچپن سے جیلس ہونے لگتے تھے ایسی نہیں حسد ہوئی تھی یعقوب کے بیٹوں کو یوسف سے یعقوب کی ایکسٹرا محبت نے ان کو یوسف کا جیلس بنا دیا تھا تو کوشش کرنی نہ اپنے بیٹوں میں فیوریٹزم کرنی ہے نہ اپنی بیٹیوں میں فیوریٹزم نہ اپنے بھانجے بھانجوں میں اور کبھی بھی یہ نہ دیکھیں کہ اللہ کی اگلے نے میرے بچے کو اتنی عیدی دی تو میں اس کو اتنی عیدی اپنے شوہر کی جیب دیکھتے ہوئے جو اللہ آپ کو دے محبت سے ہدیہ دے اسلام میں خوشبو کا ہدیہ بہت پسندیدہ ہم نے صرف پتہ نہیں عیدی کو نوٹوں پہ کیوں رکھا کہاں سے آیا یہ کانسیپٹ اللہ نے تو درہم و دینار کا بندہ بننا پسند ہی نہیں کیا اور ہم بچپن سے میں یاد کرتی ہوں ہم تو نوٹ سون کے گن گن کے خوش ہو رہے ہوتے تھے ہمیں بچپن سے نوٹوں کی لت لگا دی ہے کڑک نوٹ کی ایسے ہی نہیں بھی بڑے ہو کے بھی انسان نوٹوں کا دیوانہ رہتا ہے جس بار ہدیے میں کچھ چیز دے دیں دھیرے دھیرے ان کو پیسوں سے پیچھے لے کر آئے ہم نے اپنے بچوں کی خود ہی نیت خراب کی میری امی کبھی پسند نہیں کرتی ہیں کہ بچہ کوئی اچھائی کرے تو اس کو پیسے دے دو تحفہ دے دو جی تحفہ ایسی جگہ پہ دو جہاں سے لوٹ آنے کی امید نہ ہو اور اگر آپ نے بچوں کو عیدی دینی ہے ایک اصول لکھ لیجیے یہ میری استاذہ نے مجھے بتایا مجھے بہت اچھا لگا کہنے لگی کہ ہمیشہ بھائیوں کو زیادہ عیدی دو تو میں ان کی شکل دیکھنے لگی یعنی کہ بیٹوں کو زیادہ عیدی دو بھائی سے مراد چھوٹے جیسے بہن بھائی ہیں کہنے لگی لڑکوں کو ادیبہ ہمیشہ زیادہ عیدی دو میں نے کہا کیوں باجی کہنے لگی ساتھ زیادہ عیدی دیتے ہوئے یہ بتاؤ کہ یہ حصہ تمہارا یہ حصہ تمہاری بہنوں پہ خرچ کرنے کا بچپن سے ان کو قوام بننا سکھاؤ خرچ کرنے والا بناؤ
کہ نہیں ایسی نہیں وراثت میں عورت کو ایک حصہ دیا اللہ نے اور مرد کو دو، ایک تو تمہارا اور ایک خرچ کرنے والا ہے. جی اتنی مجھے ان کی بات پیاری لگی، کہنے لگی بیٹوں کو زیادہ عیدیاں دو لیکن ساتھ سے بتا دو کہ زیادہ بہنوں کے نصیب سے مل رہی ہے، کیونکہ کب اس پیسے کو بہنوں پہ لگانا ہے تمہیں. اور کہتی میں تو جیسے ہی اپنے بھانجوں کو عیدیاں دیتی تھی کہتی تھی چلو جاؤ بہنوں کو چیز دلا کے لاؤ، اور بچوں سے کہتی تھی اپنا نا عیدی نکالنا، اب یہ بھائی تمہیں کھلائیں گے. میں کہا سبحان اللہ، اللہ ہمارے استادوں کو زندگی صحت دے کہ ایک ایک چیز میں ہماری ایسی پیاری تربیت کر کے چلے گئے. ٹھیک ہے جی. نیا لباس ہے، میٹھا کھانا بھی پسندیدہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید گاہ جاتے وقت کھا کے جاتے تھے. رسمی رشتوں سے ملنا ہے عید پہ، ہدیے کا لین دین کرنا ہے، فطرے کا اہتمام کرنا ہے. ٹھیک ہے. اپنی مرحومین کے لیے دعائیں مغفرت کرنا نہیں بھولیں، لیکن خدا کے لیے مرحومین کی یاد پہ عید کی ناقدری نہیں کریں. عید کا تحفہ جی رسول اللہ جسے عید الفطر کہتے ہیں اس میں کھاتے ہوئے جاتے تھے، اور عید الاضحیٰ جو ہوتی ہے بڑی عید، اس میں وہ آ کے اپنے قربانی کے جانور کے گوشت سے کھایا کرتے تھے. ٹھیک ہے. خوشیوں میں اپنے سجدے بڑھا دیں، اللہ نے آپ کو بڑھا دیا. آپ عام دنوں میں 5 نمازیں پڑھتے ہیں اور عید کے دن آپ کو اللہ نے عید کی نماز بھی دے دی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا یہ معاملہ تھا کہ ایک دفعہ حضرت عائشہ صدیقہ نے کچھ لونڈیاں جمع کی. میری بات کو غور کیجیے گا، کیا جمع کی؟ لونڈیاں جمع کی. حضرت عائشہ صدیقہ نے اپنی ینگ تھی نا، سیلیبریشن انسان کی فطرت کا ایک حصہ. آپ بہت خوش ہو، آپ ایسے کچھ گنگنانے لگتے ہیں، چاہے آپ ایک پیاری سی نعت ہی کیوں نہ پڑھنے لگتے ہیں. انسان کی آواز بھی بتاتی ہے وہ آج بہت خوش ہے، انسان کا چہرہ بتاتا ہے وہ بہت خوش ہے. تو حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرے میں شعر و شاعری ہو رہی تھی. کیا ہو رہی تھی؟ شعر و شاعری. اور لونڈیاں کچھ گا بجا رہی تھی، یعنی کہ اپنے سر کے ساتھ کچھ نا شعر پڑھ رہی تھی. حضرت ابو بکر صدیق آئے، کہنے لگے رسول اللہ کے حجرے میں ہی کام ہو رہا ہے، شاعری ہو رہی ہے، گایا جا رہا ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا ابو بکر، ہر قوم کی کچھ خوشی کا دن ہوتا ہے اور عید مسلمانوں کا تہوار ہے، ان کو منع مت کرو. تو آپ اپنی محبت میں کوئی اچھی شاعری پڑھ سکتی ہیں، کوئی اچھا کچھ سنا سکتی ہیں، اپنے شوہر کو سنا دیں. بہت بیچارے سنتے ہی رہتے ہیں، اب کی بار کچھ اور سنا دیں، ان کو لہک لہک کے سنا لیجیے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. اپنے گھر کے نا در و دیوار سے خوشی پھوٹ رہی ہونی چاہیے، ساتھ ساتھ لیکن ایک فکر بھی ہونی چاہیے اللہ مجھے دوبارہ گناہوں میں میلا نہیں کیجیے. مومن خوف اور امید کے درمیان اپنی زندگیوں کو چلا کے رکھتا ہے. ٹھیک ہے. یہ کچھ ہماری آج ان شاء اللہ تعالیٰ باتیں تھی، اور کوشش کرنا ہے باقی تمام ادیان کو اگر آپ اسٹڈی کرتے ہیں تو باقی جو لوگ عیدیں اپنی خوشیاں مناتے ہیں، دیوالی ہے، ہولی ہے، کرسمس ہے، اور یہودیوں کا آتا ہے، ایسٹر کا دن آتا ہے، ان لوگ کی جس دن خوشی ہوتی ہے نا بیسکلی وہ اس دن خوشی نہیں ہوتی. میں ایک مولانا صاحب کا بیان سن رہی تھی، انہوں نے بڑی پیار سے یہ چیز سمجھائی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سینکڑوں سال پہلے ہوئی تھی، وہ آج یاد کر کر کے خوش ہوتے ہیں. آج عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے نہیں ہیں، 25 دسمبر کو پیدا ہوئے نہیں ہیں، یاد کر کر کے خوشی منانے کے ہوئے تھے پیدا. لیکن مسلمانوں کو جو 2 تہوار عید کے دن دیے ہیں وہ آٹومیٹکلی خوش ہونے والے ہیں. رمضان پورا ہو گیا، اللہ تو نے مجھے مردوں میں نہیں رکھا، اللہ تو نے مجھے توفیق دی، اللہ میں 5 فیملی ممبرس تھی، 5 کی 5 عید تک پہنچ گئے الحمدللہ. تو آٹومیٹکلی انسان اندر سے خوش ہو رہا ہوتا ہے. مومن کو ہر سجدہ کر کے خوشی ملتی ہے، کیونکہ ہر سجدہ اس کو جنت میں اونچا کر دیتا ہے. تو ہمارے جو دونوں عید کے تہوار ہیں وہ اس وقت فیل ہونے والے ہیں. ہمیں زبردستی خود پہ نہیں لادنا پڑتا کہ ہم خوش ہو رہے ہیں. آپ نے قربانی کی، آپ خوش ہوتی ہیں، جانوروں کا گوشت کھا کے کتنی خوشی ہوتی ہے، کیا ذائقہ اللہ نے رکھا ہے اس کے اندر. کہ لوگ جمع ہوتے ہیں، غریب آپ کے گھر کے دروازے سے لے کر جا رہے تھے، تو آٹومیٹک مومن کیا ہو رہا ہوتا ہے، خوش ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ کچھ ہماری آج عید کا ذکر تھا کہ عید ایسی منانی ہے کہ اس امید سے لوگوں کو معاف کر دیں کہ اللہ نے رمضان میں آپ کو معاف کر دیا ہوگا. دسترخوان وسیع کریں، اپنے ساس سسر کا، اپنے ماں باپ کا حصہ رکھیں اپنی خوشیوں میں، ہدیے کا لین دین کریں، چھوٹی موٹی گفٹس دیں. مجھے تو بچپن یاد آتا ہے، میں نے عید کارڈ دے دیا، اب تمہاری باری ہے، باری بھی یاد دلاتے تھے. اور آم کے رس کو جوس کہتے ہیں، جو عید کارڈ نہ دے اسے جوس کہتے ہیں. کتنا پیارا وقت تھا، کتنا سچا وقت تھا. انسان ایک فطرت ہے کہ میں کہوں گی سمیرہ میں بہت خوش ہوں تم سے، پھر میں چاہوں گی کہ یہ مجھ سے اتنا خوش ہو جائے. تو یہ سب ایک ایکسپریسو ہے. عید کے دن اپنے پیاروں سے ایکسپریسو ہو جائے، اپنے بیٹوں کو، بچوں کو، اپنے میاں جی کو، اپنے گھر والوں کو عید مبارک کہنا بھی بہت پیارا ہے، سنت طریقہ ہے. کیا ہوتا ہے عید مبارک کی کیا مطلب ہوتا ہے؟ تمہاری عید برکتوں والی ہو جائے، اس میں سجدے بھی ملے ہیں، اس میں اللہ. اور پھر آپ سوچیں آپ عید کے دن کتنی سنتیں زندہ کرتی ہیں.
نیا لباس، اچھا لباس اللہ کے نبی کی سنت، نہا کے جانا اللہ کے نبی کی سنت، لوگوں سے عیدی ملنا اللہ کے نبی، میٹھا کھانا، ایک سنت زندہ کرنے پہ 100 شہیدوں کا ثواب ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، وہ شہید جس کی شہادت مقبول ٹھہری، تو سمجھے پھر عید کے دن تو اللہ کتنی سنتیں ہم سے زندہ کرواتا ہے۔ لیکن بس ایک آخری حدیث آپ کے سامنے رکھوں گی، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ برباد ہو گیا وہ شخص جس کا آج نیکیوں کے اعتبار سے اس کے کل سے پیچھے رہ گیا۔ بات سمجھ جی بھائی؟ تو یعنی کہ عید والے دن تو پھر زیادہ ریس لگانی ہے، اللہ پچھلی رات تو بہت نیکیاں کی تھی، میں برباد ہو جاؤں گی اگر نیکیوں میں پیچھے رہے گی، بس نیکیوں کے رخ چینج ہو جائیں گے، اب تراویح نہیں ہے، اب روزہ نہیں، اب دوسری چیز ہے۔ مسکرا کے اپنے بھائی کو دیکھ لیا تو اللہ نے آپ کو مقبول صدقے کا ثواب دے دیا۔ تو اللہ کرے کہ ہمارے گھر ایسی عید آئے کہ وہ واقعی عید ہو۔ عید کہتے ہیں خوشی منانے کو، نیچرل سیلیبریشن، جو فطرت خوش ہوتی ہے آپ کی۔ تو اللہ کرے کہ ہماری لیے واقعی عید ہو۔ جن کے پیارے دنیا سے جا چکے ہیں ان کے ساتھ محبت بھی ہے، چاہت بھی ہے، ہمدردی بھی ہے۔ جن کے والد چلے گئے، آپ بیٹیوں کو سر پہ ہاتھ رکھ کے عیدی دینے والے نہیں ہوں گے، بات بات پہ یاد آئیں گے والد، لیکن کس کے بلانے پہ گئے وہ؟ اللہ کے۔ وہ اللہ کا حکم مان کے چلے گئے، اور آپ نے اللہ کا حکم مان کے اس چیز کو قبول کر لینا ہے۔ بہت افسوس ہوتا ہے جو لوگ عید پہ تیار نہیں ہوتے صرف یہ سوچ کے کہ ہمارے بڑے چلے گئے، بہت افسوس ہوتا ہے۔ کچھ عورتیں کہتی ہیں میں نے کیا عید کرنی، میں تو کچن میں ہی کھپنا ہے، میں کیا عید مناؤں، میری سب بہویں چلی جاتی، میں اور یہ بوڑھا ہی تو ہوتا ہے، تو پھر بوڑھے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 63 سال کے تھے، حضرت عائشہ تیار ہوتی تھی ان کے لیے، کہ چھوٹی عمر ہے 63 سال۔ تو آپ عید کے دن کا کپڑا بالکل عید کی ناقدری نہیں کرنی۔ اللہ تعالیٰ انم لوگ کے اور ان کے مولوی لوگ کے والد کے سسر کی بہترین مخلوق سے ان بچوں نے عید منائی تھی الحمدللہ، اور کس کے کہنے پہ منائی تھی؟ اللہ کے۔ اللہ آپ نے ایک تحفہ دیا امانت لے جانے پہ، کیا میں ایسے منہ بنا کے بیٹھوں گی؟ تو انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے یہ کافی کانسیپٹ آج کلیئر ہوگا، بہت سارا کرنے کو آج کام مل گیا ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ ہم سے اس عید پہ راضی ہو جائے، اللہ حقیقتاً ہمیں لیلۃ الجزا والے دن اللہ آپ انعام میں جنتیں لکھ دیجیے، اللہ ہم سے ایسا راضی ہو کہ پھر دوبارہ ناراض نہ ہو، اللہ ہمیں شیطان کے شکنجے سے محفوظ فرما دیجیے۔ تقبل اللہ منا ومنکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔